آگے بڑھتے ہیں جناب اور اب جاتے ہیں ڈسکا جہاں پہ چوری ہوئے بکسے. ڈسکا میں بکسا چوری ہوا. واہ واہ. تو جناب اس حوالے سے یہ بات اب صرف الزام نہیں رہی, اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے, جس میں ریٹرننگ افسر اطہر عباسی نے الیکشن کمیشن میں اپنی رپورٹ اور ریکارڈ پیش کیا ہے, اور تحریری جواب میں آرو نے لکھا ہے کہ تحقیقات کے وقت پیوز حیران, یعنی جو پولنگ آفیسرز تھے وہ حیران اور خوفزدہ نظر آئے. بالکل شفاعت, اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام تر جو پیوز تھے انہوں نے تاخیر سے پہنچنے کی صرف ایک ہی جواب دیا, اور وہ یہ تھا کہ ایک تو دھند تھی, فون کی جو بیٹری تھی وہ ختم ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پائے. اب آرو کے مطابق لیگی امیدوار نوشین افتخار اور پریزائڈنگ افسروں کے جمع کرائے گئے جو فارم 45 اور نتائج میں کافی زیادہ فرق ہے, اور بعد نظر میں پریزائڈنگ افسروں نے یہ جو ریزلٹس ہیں یہ تبدیل کیا. متنازع پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرایا جائے اور اس کے بعد ہی حلقے کے غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا جائے گا, یہ اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. جی جناب, اور جو فارم 45 ہے, عوام کو صرف اتنا بتاتے چلیں کہ فارم 45 یہ وہ فارم ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو پولنگ ختم ہونے کے بعد ایک فارم جاری کیا جاتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کی جانب سے, جس میں اس حلقے میں ڈلنے والے ووٹس کی ایک تعداد درج ہوتی ہے, اور اس میں تناسب بھی درج ہوتا ہے کہ کس تناسب سے یہ ووٹ ڈلے ہیں. ان فارم 45 کے بعد جو فارم 45 ان پولنگ ایجنٹس کے پاس ہیں, جو کہ ظاہر ہے سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں, ان کے پاس جو فارم 45 ہیں اور جو فارم 45 اس وقت دکھائے جا رہے ہیں اس حلقے میں, ان میں دونوں کے نتائج میں خاص طور پہ ان 20 پولنگ سٹیشنز میں بہت زیادہ فرق. ایگزیکٹلی شفاعت, اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پریزائڈنگ افسروں نے نتائج میں رد و بدل کچھ کیا. جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سے غرض نہیں ہے کہ اس الیکشن میں کون جیتا ہے, مسئلہ 20 پولنگ سٹیشنز کا ہے تو دوبارہ پولنگ کرائی جائے. ڈسکا الیکشن کو لے کر حکومت اور مسلم لیگ نون بھی اب آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی ہے. الیکشن میں تو کھڑی تھی لیکن اس مسئلے کے والے سے بھی لفظی وار جاری ہے. مسلم لیگ نون نے NA 75 میں دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کو خاص دی ہے ان تمام پولنگ سٹیشنز میں ری پول کیا جائے. 20 کے قریب ایسے پولنگ سٹیشن تھے جن کے ریکارڈ کو غائب کیا گیا. پورے حلقے میں غنڈہ گردی کی گئی ہے, کہیں گولیاں چل رہی ہیں, کہیں پولیس گردی ہو رہی ہے, ڈنڈے مارے جا رہے ہیں ووٹرز کو. NA 75 میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے. عمران صاحب کہتے ہیں 20 میں ری پولنگ کرا لیں. کیوں؟ ماما جی کا ویڑا ہے. کیوں کرا لیں 20 پہ, 340 پہ ریاستی دہشت گردی کریں اور ری پولنگ ہو جائے 20 کا؟ کیونکہ آپ نے ان کو کڈنیپ کیا, کیونکہ آپ نے ان فارمز پہ رد و بدل کیا گیا. یہ الزام سامنے آ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے. کہا یہ جا رہا ہے جناب مریم نواز کی جانب سے کہ یہ دھاندلی نہیں, ایک منظم آپریشن تھا جو اعلیٰ سطح سے مینج ہو رہا تھا. مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ وہ موقع دے رہی ہیں شرافت سے, خود ہی سب کچھ عوام کو سچ سچ بتا دیں ورنہ انہیں بتانا پڑے گا. دھاندلی کرنے والے 2 اور نام بھی میرے پاس آ چکے ہیں. پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. 40 سال سے مخالفین کو چکر دینے والوں کو اب کو چکر آ رہے ہیں. جناب والا, یہ جو چکر آپ پچھلے 40 سال سے مخالفین کو دیتے رہے نا, یہ آج یہ چکر آپ کو خود آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی آپ کون کون سی دھاندلیاں کرتے رہے ہیں. آپ کو وہ تمام چلاکیاں, وہ سر گر فن کرپشن کے آتے ہیں جو اب ہارنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایسی چیز نہیں ہے. اگر یہ واقعی حقیقی شیر ہے تو آئیں پھر میدان لگائیں اب 20 پولنگ سٹیشنز پہ. وزیر آباد کے اندر ہونے والا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کو صاف اور شفاف دکھائی دیا. ڈسکے کے اندر تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, وہاں انہیں دھاندلی نظر آئی. پینترے بدلنا نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. طلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. طلال صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان PTI کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ متنازع پولنگ سٹیشن یعنی کہ جو 20 پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر آپ جو ووٹنگ ہے وہ دوبارہ کرائیں, لیکن مسلم لیگ نون آپ کی جماعت کہہ رہی کہ نہیں جی اگر دوبارہ سے انتخاب کرانے تو پورے کے پورے حلقے میں کرائے جائیں. ایسا کیوں؟ یہ نہیں ممکن کہ کوئی ادھورا حکم دے دیا جائے. PTI کیوں تیار ہے 20 پولنگ سٹیشنوں پر انتخاب کے لیے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. کبھی آپ چور کو چوری کرتے پکڑ لیں تو وہ کہتا ہے پھر مجھے سزا نہ دیں, جو میں نے پیسے موٹر سائیکل چرایا وہ واپس لے لیں, سزا نہ دیں. کیوں سزا کیوں نہ دیں؟ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ایک تو ان کو سزا ہونی چاہیے.
اور یہ کرنے والے جو ہیں وہ کم از کم آئی جی، چیف سیکرٹری، سی ایم پنجاب اور اسی طرح وفاق میں ڈائریکٹلی عمران خان اس میں ملوث ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ نہیں، یہ سٹرونگ ہولڈ تھا جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کا اور ایک کاف لیگ کے وزیر ہیں ان کا، یعنی آپ ان 20 جگہوں پر جو سٹرونگ ہولڈ ان کا ہے وہاں انتخاب ہو جائے اور کوئی ووٹ ان کے 4 زیادہ نکل آئیں، مگر جہاں سارا دن آپ نے انتخاب ہونے نہیں دیا، جو ہوائی فائرنگ کر کے، جو آپ نے ہلڑ بازی کر کے، جو آپ نے ایک پورے کا پورا پلان سے سلو ووٹنگ کروائی ہے ڈسکا شہر اور باقی جگہ پر، اور قتل و غارت کر کے خوف و ہراس پھیلایا ہے، ان لوگوں کو ووٹ کا حق کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ اگر ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ فارم 45 ہم نے دے دیے، وہ فارم جو ہیں ان پر سے ہم جیت ہماری سامنے نظر صحیح ہے۔ اطلاع صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کا مطالبہ ہے کہ پورے حلقے میں انتخاب دوبارہ ہونا چاہیے، لیکن اگر الیکشن کمیشن پورے حلقے میں انتخاب کے بجائے اگر انہی 20 پولنگ سٹیشن پہ ووٹنگ کا فیصلہ کر دیتا ہے تو مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ قبول ہوگا؟ یہ بات جو ہے یہ ہمارے قبول کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کی اپنی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ پورے پاکستان میں 4 حلقوں میں انتخاب نہیں کروا سکے صحیح طرح، تو پورے پاکستان میں کیسے کروائیں گے؟ اور الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی جو ہے وہ تو اگر اتنی کم ہے تو اتنے بڑے پاکستان میں ایک ٹائم پہ الیکشن ہوگا تو وہ کیسے کروائیں گے؟ یہ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ووٹ چور پکڑے گئے ہیں ان کے چہرے قوم کو دکھانے چاہیے، ان کو سزائیں نظر آنی چاہیے، جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، اس پلان میں حصہ لیا ہے، ان کو پوری سزا ملنی چاہیے، وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو۔ اچھا چودھری صاحب، دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے جو وزیر جیل خانہ جات ہیں فیاض حسن چوہان صاحب، وہ کہہ رہے جی کہ چکر دینے والوں کو چکر آ رہے ہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں، اور یہ دیکھیں نا، ان کا تو کام ہی میرا مطلب سارا دن کیا کہتے ہیں جھوٹ، ساری دنیا کو نظر آ گیا نا جی، اب اور کیسے نظر آئے گا کہ آپ ووٹ چوری کرتے پکڑے گئے، وزیر آباد سے آپ سے تھیلے پکڑے، جعلی ووٹ پکڑے، یہاں پر آ کے آپ کو رنگے ہاتھوں آپ کو پکڑا کہ 20 لوگ اغوا کر کے انہیں جا کے آپ نے مہرے لگواتے رہے۔ اس کے بعد میرا مطلب ہے کوئی ڈھیٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے، یا جو ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ بھی چوہان جیسے ہی ہوتے ہیں، بھائی میں نہ مانوں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے اور ہمیں مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جوائن کریں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ 20 پولنگ سٹیشنز کا معاملہ ہے، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب پورے حلقے میں سرکاری مشینری کو ساتھ ملا کے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سرکاری مشینری کو ساتھ ملا کر حلقے میں جگہ جگہ مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے، کہیں ہوائی فائرنگ کے ذریعے، کہیں ہنگامے اور بلوے کے ذریعے پولنگ کو سلو کیا گیا، ٹرن آؤٹ کو سلو کیا گیا، اور اس کے بعد آخر میں ان 20 پولنگ سٹیشنز کا سٹاف غائب کر لیا گیا۔ اس بنیاد پہ کیا پورے حلقے میں انتخاب ممکن ہے؟ دیکھا جی، اصول طور پر ٹھیک ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت وہ اپنے الیکشن کمیشن پاکستان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، لیکن جب یہی اپوزیشن حکومت میں تھی، جب ان کو انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سامنے چیف الیکشن کمیشن ستار رضا نے ایک ریفر بھیجا کہ ہمیں انتظامی امور کی اختیارات دیے جائیں تاکہ جس حلقوں میں پریزائڈنگ آفیسر، چیف سیکرٹری، آئی جی، پولیس ہم سے تعاون نہ کرے تو ہم براہ راست ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں، ہم حکومت کے محتاج نہ ہوں۔ لیکن اس وقت کے زید احمد، اس وقت کے پرائم منسٹر، انہوں نے تجویز ریجیکٹ کر دی۔ یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں میں، آج فلاح چودھری صاحب بھی سن لیں، ریکارڈ جا کے دیکھ لیں، جا کے الیکشن کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے، اور وہ تمام اختیارات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اب الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کا محتاج ہے۔ اب چیف سیکرٹری تاسمس نہیں ہو رہا، چیف سیکرٹری جو ٹیلیفون اٹینڈ نہیں کر رہا، الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ چیف سیکرٹریوں کو گھر بھیج دیں یا آئی جی کو گھر بھیج دیں، اختیار تو ہمیں دیے ہی نہیں۔ جب آپ حکومت میں تھے آپ کو تو خیال تھا کہ اب ساری عمر حکومت میں رہیں گے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بے بس کر دیا، لاچار کر دیا، قانون تو بنا دیا لیکن قانون پر عمل درآمد کرنے کے اختیارات تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہیں۔
صوبائی گورنمنٹ پولیس دے رینجر دے نہ دے ان کی مرضی ہے. اب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت بے پناہ اختیارات ہیں, لیکن اختیارات پر عمل درآمد کرنے کا جو اختیار ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے یا وفاقی حکومت کے پاس ہے. اب وہ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ نہ تو سیکرٹری داخلہ چیف الیکشن کمیشن کا ٹیلیفون اٹینڈ کر رہا ہے, اور نہ چیف منسٹر, نہ آئی جی, نہ چیف سیکرٹری کوئی اٹینڈ ہی نہیں کر رہا. اب اس چیف الیکشن کمیشنر بے بس ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ انتخابی اصلاح تو آپ نے بیکار کر دی. ایک کتاب چھاپ دی الیکشن ایکٹ 2017, اختیار کوئی نہیں اس کے اندر, بے بس بے چار لاچار جیسے پہلے تھے. اس تمام صورتحال میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ریٹرننگ افسر نے جو NA-75 میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے جو ریکارڈ, جو تحقیقات, جو تمام تر چیزیں پیش کی الیکشن کمیشن کے سامنے, وہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور اس سے لگتا ہے کہ آپ کو کہ اگر وہ اتنا اسٹرانگ ہے تو اس سے مسلم لیگ نون کی یہاں پر پوزیشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ جناب بات یہ ہے, ہماری جو بھی حکومتیں آئیں, وہ موجودہ حکومت تھی یا سابقہ حکومت تھی, وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دینے میں سنجیدہ نہیں ہے. انڈیا کا چیف الیکشن کمیشنر آج موجود ہوتا یا انڈیا میں یہ واقعہ پیش آتا کہ کیرالہ ریاست میں, تو اس نے انڈیا کے چیف الیکشن کمیشن نے متعلقہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کو اریسٹ کرنا تھا. صحیح, اتنے اختیار ان کے پاس ہے. اس پارٹی کو بین کرنا تھا, یا بین کرنے اختیاری کوئی نہیں ہے. وہاں پہ الیکشن میں ریگنگ کا معاملہ اس لیے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ووٹنگ الیکٹرانک ہوتی ہے. یہاں پر وہاں پہ 3 الیکشن ہو چکے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ پہ, یہاں تو ابھی ہم پسو پیش ہی کر رہے ہیں. ایک بھائی جناب الیکٹرانک کا بھی میں راز میں سمجھتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ہوتے ہوئے بھی تو پولیس چاہیے, انکوائری, تاکہ لوگوں کو لائن بنا کے پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کریں, سارے معاملات کریں, جب بھی الیکٹرانک ووٹنگ بھی آ کے ووٹ کاسٹ کریں گے. آ کے یہاں تو ایک آدمی آئے گا, کسی پارٹی کا بانٹا جائے گا اور تمام ووٹ کیچ کر چلا جائے گا گھر. یہ بات نہیں بنتی. پولیس کے بغیر, انتظامیہ کے بغیر, انتظامی اختیارات کے بغیر بات نہیں بنتی. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ کنور دلشاد سوتے, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, جو بتا رہے تھے کہ کتابیں بن گئی ہیں قوانین کی کہ جس میں الیکشن کمیشن کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں, لیکن عمل درآمد تو صوبائی مشینری نے کرنا ہے, صوبائی حکومتیں کبھی تعاون نہیں کرتی. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.